ایک گاؤں میں مولوی صاحب رہتے تھے۔ مولوی صاحب کا کوئی دوسرا ذریعہ آمدن نہ تھا۔ گاؤں میں رہتے ہوئے گزارا بہت مشکل تھا۔ اسی گاؤں میں کوئی نیک دل جاگیردار بھی رہتا تھا۔ اس جاگیردار نے زمین کا ایک ٹکڑا مولوی صاحب کو ہدیہ کیا کہ ویسے بھی سارا دن آپ فارغ ہوتے ہیں تو کھیتی باڑی کریں تاکہ گزارا اچھا ہو۔ مولوی صاحب نے گندم کاشت کر لی اور جب فصل ہری بھری ہو گئی تو مولوی صاحب بہت خوش ہوا۔ اس لیے دن کا اکثر وقت وہ کھیت میں ہی بیٹھا رہتا اور فصل دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا۔ لیکن اچانک ایک ناگہانی مصیبت نے ان کو آن گھیرا۔ گاؤں کے ایک آوارہ گدھے نے کھیت کی راہ دیکھ لی۔ گدھا روزانہ کھیت میں چرنے لگا۔ مولوی صاحب نے پہلے تو چھوٹے موٹے صدقے دیے لیکن گدھا منع نہیں ہوا۔ پھر اس نے مختلف صورتیں پڑھ پڑھ کر پھونکنا شروع کر دیا لیکن گدھا پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ایک دن پریشان حال بیٹھا گدھے کو فصل اجاڑتے دیکھ رہا تھا کہ ادھر سے ایک کسان کا گزر ہوا۔ گدھے کو چرتا دیکھ کر کسان نے پوچھا، مولوی صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، گدھا فصل تباہ کر رہا ہے، آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں؟ مولوی صاحب نے عرض کیا، جناب میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے کہاں بیٹھا ہوں، ابھی تک ایک مرغی اور بکری کے بچے کا صدقہ دے چکا ہوں، آدھا قرآن شریف بھی پڑھ کر پھونک چکا ہوں، لیکن گدھا ہٹتا ہی نہیں ہے۔ مجھے تو یہ گدھا کافر لگتا ہے جس پر کوئی شے اثر نہیں کرتی۔ کسان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا۔ وہ سیدھا گدھے کے پاس گیا اور گدھے کو 2-4 ڈنڈے کس کر مارے تو گدھا کسی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا اور کسان نے کھیت سے باہر آ کر ڈنڈا مولوی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے کہا، قبلہ مولوی صاحب، قرآن پاک گدھوں کو بھگانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، گدھوں کو بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈنڈا بھیجا ہے۔ ہم پاکستانی بھی عجیب قوم ہیں، ہمارے گدھے جو ہم پر مسلط ہیں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں لوٹتے چلے جاتے ہیں اور ہم صرف دعاؤں اور صدقات و خیرات کے ذریعے ان گدھوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک یہ ہجوم ایک قوم بن کر ان لٹیروں سے نجات کے لیے ڈنڈا استعمال نہیں کرے گا، یہ گدھے ملک و قوم کے وسائل یوں ہی لوٹتے رہیں گے۔ پپو نے پرانی موٹر سائیکل کو 10-10 کے نوٹوں سے سجایا ہوا تھا۔ دوست نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ پپو نے جواب دیا، مجھے مکینک نے کہا تھا اس پر پیسے لگاؤ ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک گدھا، یار میرا مالک مجھے مارتا بہت ہے۔ دوسرا گدھا، تو بھاگ کیوں نہیں جاتا؟ پہلا گدھا، بھاگ تو جاتا لیکن یار یہاں مستقبل روشن ہے، مالک کی خوبصورت بیٹی جب شرارت کرتی ہے تو مالک کہتا ہے تیری شادی کسی گدھے سے کر دوں گا، بس اسی امید سے بیٹھا ہوں۔ ایک لڑکا ریلوے اسٹیشن پر نوکری کے لیے انٹرویو دینے گیا۔ آفیسر، 2 ٹرینیں ایک ہی لائن پر آ رہی ہوں تو کیا کرو گے؟ لڑکا، میں کانٹا بدل دوں گا۔ آفیسر، کانٹا خراب ہے۔ لڑکا، پٹڑی پر کھڑا ہو کر سرخ کپڑا لہراؤں گا۔ آفیسر، ڈرائیور نہیں دیکھ رہا تو پھر؟ لڑکا، مسافروں پر چیخوں گا کہ وہ زنجیر کھینچ دیں۔ آفیسر، مسافر سارے بہرے ہیں نہیں سن رہے۔ لڑکا، پھر میں اپنی پھپھو کے لے آؤں گا۔ آفیسر حیران ہو کر، کیا تمہاری پھپھو اتنی طاقتور ہے؟ لڑکا، نہیں، ان کو ٹرینوں کی ٹکر دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ایک سردار جی نوٹ لے کر بینک پہنچا۔
بینک مینیجر نے نوٹ دیکھ کر کہا یہ نوٹ تو سارے نکلی ہیں۔ سردار جی نے کہا اس سے تجھے کیا مطلب، اکاؤنٹ میں تو میرے ہی ڈالنے ہیں نا۔ استاد کبھی تم نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ شاگرد ہاں۔ استاد وہ کیا؟ شاگرد ایک بوڑھا آدمی آرام سے گھر جا رہا تھا، میں نے کتا پیچھے لگا دیا، وہ جلدی گھر پہنچ گیا۔ فقیر بابا کچھ دے دو، بہت بھوکا ہوں۔ پپو 50 روپے کھلے ہیں تمہارے پاس؟ فقیر ہاں۔ پپو وہ تو پہلے ختم کر لو۔ شیخ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈاکٹر آپ کے بیٹے کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی۔ شیخ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر حوصلہ رکھیں شیخ صاحب، شیخ کل ہی بغیرت کو نئی جوتی لے کے دی ہے، پتہ نہیں دکاندار واپس کرے گا بھی یا نہیں۔ سردار کو پھانسی ہوئی تو جج نے پوچھا تمہاری کوئی آخری خواہش؟ سردار میری جگہ تے تسی لٹک جاؤ۔ ایک آدمی کپڑے کے تھان آسمان کی طرف پھینک رہا تھا، کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ آدمی بولا ابو جی کہتے تھے جوڑے آسمان پر بنتے ہیں اور میں نے بھی اپنا جوڑا سلوانا ہے۔ پاکستانی کے گھر چائنیز اور امریکن مہمان آئے۔ چائنیز میں آنکھیں بند کر کے گھڑی پہ ہاتھ رکھ کے ٹائم بتا سکتا ہوں۔ امریکن میں سورج دیکھ کر ٹائم بتا سکتا ہوں۔ اتنے میں پاکستانی زور سے ہنسا اور بولا لو جی 7 بج گئے۔ چائنیز اور امریکن ایک دم حیران ہو گئے اور بولے یار تم نے کیسے ٹائم بتا دیا؟ پاکستانی بولا اوئے بجلی چلی گئی۔ پڑوسی یار تیرے گھر سے روز ہنسی کی آواز آتی ہے، اس خوشحال زندگی کا راز کیا ہے؟ آدمی میری بیوی روز مجھے جوتیوں سے مارتی ہے، لگ جائے تو وہ ہنستی ہے، نہ لگے تو میں ہنستا ہوں، خدا کا شکر ہے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے۔ لڑکا جان تم اب بدل گئی ہو۔ لڑکی کیسے؟ لڑکا میں اب تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں تو تم پہلے کی طرح شرماتی نہیں ہو۔ لڑکی کمینے پچھلی مرتبہ شرما کے آنکھیں بند کی تو پرس سے 300 روپے غائب تھے۔ ایک چڑا تھا، ایک چڑی تھی، دونوں کی شادی ہو گئی، پھر دونوں چڑچڑے ہو گئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔